السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ احباب کے کچھ سوالات آئے ہیں جس کا جواب دینا اس وقت ہے۔ عبداللہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ محترم مکروہ تنظیمی خلاف اولا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تمہیں یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی کبھی تصدیق مت کرو، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک موقع پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، لیکن اسی میں بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تھی تو کسی تکلیف کسی مجبوری سے اس طرح سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ خلاف احتیاط ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ محمد احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب وطر پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون سا طریقہ بہتر ہے؟ بعض حضرات وطر کی تینوں رکعت میں صرف ایک ہی قاعدہ کرتے ہیں، کیا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ وطر کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 قاعدہ سے اور 1 سلام سے پڑھیں۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، باب التہجد میں 1 سلام والی، اور بعض لوگ 2 قاعدہ سے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ بیچ میں قاعدہ ہی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اس کو مغرب سے تشبیہ مت دو۔ اس حدیث کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا قیاس کر لیا اور اس کے بعد وہ بیچ میں قاعدہ نہیں کرتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ کسی بھی روایت سے یا کسی بھی حدیث سے ایسا نہیں ہے کہ جس میں 2 سے آگے کوئی رکعت ہو اور اس میں قاعدہ نہ کیا جائے بیچ میں، اس لیے ایک قاعدہ سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ محمد سعد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، لال مرچ سے نظر اتارنا کیسا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت تو جو لوگ لکھیں وہی بتائیں گے کیا حقیقت ہے، باقی ایک طریقہ علاج ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو کر لیجئے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو رہنے دیجئے، اس کو آپ کوئی بہت امر دینی سمجھ کے مت کیجیے، ایک طریقہ علاج ہے اور شریعت کی کوئی چیز سے اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے گنجائش بھی ہے۔ باقی یہ کہ اس سے کتنی نظر اترتی ہے نہیں اترتی ہے اللہ بہتر جانے۔ حافظ فیضان ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، حضرت ٹوپی میں تعویذ باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اس میں کوئی شرکیہ اور کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے خلاف شریعت، تو ظاہر ہے اس کو رکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز میں بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ محمد عماد جونپور شہر سے پوچھتے ہیں، حضرت پوچھنا یہ تھا کہ اجمیر شریف درگاہ پر جا سکتے ہیں؟ محترم جواب دیں پہلے کہ جانے کا مقصد کیا ہے، کیوں جائیں گے تو پھر کچھ کہا جائے۔ محمد عمر آنند جونپور مقیم حال مدینہ المنورہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ تھا کہ میں ظہر کے وقت اپنے فجر کی نماز کی قضا کی نیت کر کے جیسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، پیچھے سے 2-3 حضرات میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں پتا تھا کہ میں نے ابھی نیت باندھی، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جبکہ میں نے اسی نیت میں ظہر کی نماز ادا کی تو کیا میری اور ان کی نماز ہو گئی؟ محترم، ایک تو آپ نے نیت بدلی ہوتی اور دوسرے تکبیر کہے ہوتے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، تب نماز ہو جاتی۔ آپ نے یہاں وہ کام کیا لگتا ہے، لیکن اس مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیت باندھی تھی وہ آپ کے ظہر کی نماز پہ باندھ لی ہے جو کہ آپ فجر پڑھ رہے تھے، اور آپ جب ظہر میں آئے ہیں تو وہ لوگ پہلے ہی اقتدا کر چکے تھے، اس لیے ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اقتدا بعد میں ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ محمد ذیشان جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ یار آپ لوگوں کو کتنی مل رہی ہے، کتنی بار یہ سوال آ چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ چڑھاوے وغیرہ کی مٹھائی نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، اور دیوالی کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، یہ مٹھائی یوں ہی لوگ دیتے ہیں، چڑھاوے وغیرہ کی نہیں ہوتی، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی سن سکتے ہیں، زبردست مفسر اور زبردست پکڑ ہے مضمون پہ۔ باقی یہ کہ کہیں اس طرح کی باتیں وہ بھی کر جاتے ہیں، اختلافی باتیں جہاں پہ ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ کسی سے رہنمائی لیتے رہیں، باقی مجموعی طور سے بہت ہی پر اثر تفسیر ان کی ہے۔ محمد خالد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مغرب کی نماز کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ کیا جنتری میں جو ابتدائے عشاء لکھا ہوتا ہے وہاں تک مغرب کا وقت رہتا ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ جی بالکل رہتا ہے، اسی لیے تو لکھا ہوا ہے مغرب کی نماز کا وقت وہاں تک رہتا ہے، اس وقت میں آپ جب بھی پڑھیں گے تو ادا ہی ہوگی، اس کے بعد پڑھیں گے تب قضا ہوگی۔ شہداد احمد کوچہ رحمان چاندنی چوک دہلی سے پوچھتے ہیں، کیا قضاء عمری کی وتر نمازوں میں دعا قنوت کی جگہ اللہم اغفر لی جیسی چھوٹی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں محترم، نماز تو ہو جائے گی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے کہ خلاف سنت ہے، بہتر نہیں ہے۔ ابرار الحق شمسی ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز میں عین مفصلات پڑھنا مسنون ہے یا مقدار مفصلات پڑھنا؟ مثلاً اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز میں والعادیات القاریہ جیسی سورہ پڑھی تو کیا سنت میں شمار ہوگا؟ محترم دیکھیں، افضل اور بہتر تو یہی ہے
کہ آئین مفصلات سے پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت عمر کا قول ہے اور دوسرے حضرات کا بھی، اور فقہائے کرام نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات سے ہٹ کر کے بھی بہت سی جگہوں سے بہت سی مرتبہ نماز میں آپ نے قرات کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ پڑھنا ایک دم ضروری نہیں ہے، دوسری جگہوں سے بھی مفصلات کے بقدر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ معمول بلانا ٹھیک نہیں، معمول یہی ہونا چاہیے کہ آدمی مفصلات سے پڑھے اور کبھی کبھار ادھر ادھر سے بھی پڑھ دے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم رہے کہ دوسری جگہ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دوسری جگہ سے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ رہے کہ قرآن اور بھی ہے، یہی ہے 2-3 پارے قرآن نہیں ہے۔ مہتاب محمد اظہر ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک صاحب کہہ رہے تھے مسلمان کا ذبیحہ جائز ہے، اگر ذبح کرتے ہوئے بات کر رہا ہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا اس کا ذبیحہ حلال ہوگا؟ لگتا ہے انہوں نے صحیح سے بتایا نہیں، بتانے میں انہوں نے کمی کی ہے یا سمجھنے میں آپ سے چوک ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے اس نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہے تو ذبیحہ مردار کے حکم میں بالکل آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر اس سے بھول چوک ہو گئی ہے تب کھا سکتے ہیں۔ آپ نے جس انداز سے سوال لکھا ہے اور وہ کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تب بھی حلال ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ محمد اسد بڑکڑھا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جیسے میرے دوست یا میرے جاننے والے میرے پڑوسی بھائی ہندو ہیں، ان کی یا ان کے خاندان میں کسی کی موت ہوتی ہے، ان کو لوگ دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، پڑوسی یا دوستی کے بنا پر کہ ہم لوگ ان کی مٹی دے سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ آپ تعزیت کر سکتے ہیں، مزاج پرسی کر سکتے ہیں، ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں جس سے ان کے غم وغیرہ ہلکے ہوں، باقی یہ ہے کہ آپ کفن دفن میں نہیں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مجبوراً ساتھ میں جانا ہی پڑے تو آپ دور دور رہیں۔ کورونا کال میں لوگ کندھے پہ اٹھا کے ٹہل رہے تھے، خلاف شریعت کام کرنے سے اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ محمد عابد صدیقی ملاڈ ممبئی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص نے قرآن کریم حفظ کیا اور دور وغیرہ نہیں کیا، بھلا دیا، کیا اس کے ماں باپ کو حشر کے روز سر پر تاج پہنایا جائے گا؟ پہلے محترم یہی مسئلہ اٹکا ہے کہ حافظ صاحب کا کیا ہوگا، حافظ صاحب بچ کے کب نکلیں گے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے کہ کوئی آیت کسی کو یاد ہو یا صورت اور وہ پھر اسے بھلا دے، بہت بڑا گناہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ابھی حافظ صاحب کا مسئلہ خود ہی اٹکا ہوا ہے، تو والدین کو بیچارے کہاں سے تاج پہنوا پائیں گے؟ حافظ محمد وسیم الدین کریم نگر تلنگانہ سے پوچھتے ہیں، معلوم کرنا ہے کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام، شہر کی ایک مسجد میں نماز عصر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا سے قبل امام صاحب منتقد احادیث پڑھ کر سناتے ہیں کہ عمل مناسب ہے؟ بعض احباب جلدی جانا چاہتے ہیں، امام صاحب کا کہنا ہے مختصر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب تک پہنچتا ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ دعا کے بعد پڑھنا چاہیے، برائے کرم جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ دیکھیں محترم، نماز ہو گئی، سلام پھرا، سب لوگ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب کسی کی طبیعت کہے تسبیح پڑھے، کسی کی طبیعت کہے دعا مانگے، کسی کی طبیعت کہے سنت وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، توڑ کے چلا جائے، پڑھنی ہے تو جا کر کے اپنی سنت پڑھے۔ جو دعا ہوتی ہے وہ انفرادی ہوتی ہے، اگر کوئی اجتماعی سمجھتا ہے اور اجتماعی مانگتا ہے تو وہ دعا غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باقی یہ کہ لوگ نماز چھوٹی رہتی ہے، عام طور پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ مصلی پہ فوراً اسٹارٹ نہ ہو جائے، چالو نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے نمازیوں پہ بڑا حرج ہوتا ہے۔ تمام مفتیان کرام نے فقہ و فتاویٰ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی حالت میں وہاں پہ تیز آواز سے تلاوت کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا درست نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں رواج پا چکا ہے یہ چیز۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس پہ لاٹھی چلائی جائے، امام صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی لحاظ کرنا چاہیے، اور اگر امام صاحب چالو ہو جاتے ہیں تو آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ بیٹھے رہنا اور دعا کا انتظار کرنا یہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ شمشاد احمد شاہگنج جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ میرا کاروبار فیر چل رہا ہے، اکثر قرض لینا پڑتا ہے، مجھے شوگر کی بیماری ہے، 2 لڑکی اور 1 لڑکا ہے جو کافی چھوٹے ہیں، میرے پاس زمین ہے لیکن مستقبل کے لیے اسے بیچنا نہیں چاہتا ہوں، ایسی صورت میں بینک سے قرض یا CC اکاؤنٹ کھول کر اپنا کاروبار کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ محترم، ایسے موقع کے لیے اگر غیر سودی کاروبار قرض کہیں سے مل رہا ہے تو وہ لیں اور اس سے آپ کاروبار وغیرہ جو بھی کرنا ہے آپ کو کریں، اور اگر کہیں سے نہیں مل رہا ہے، کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پہ عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو دینے سے اور لوگ کتراتے ہیں، اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے بعد بھرا پڑا ہے تو اس کو اور لوگ دیتے رہتے ہیں، عام طور پہ یہی سب مزاج بنا ہوا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اگر کہیں سے کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو بلا شبہ آپ سودی قرض لے سکتے ہیں،
ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں، کاروبار کرنے کے لیے اور زندگی بچانے کے لیے۔ محمد سفیان بہار سے پوچھتے ہیں حضرت دریافت فرم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی فرض نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی، جب امام صاحب قعدہ اخیرہ کریں گے تو ہم صرف التحیات ہی پڑھیں گے یا پھر ان کے ساتھ درود شریف اور دعائے معصورہ بھی ملائیں گے، جبکہ میری 2 ہی رکعتیں ہوئی ہیں؟ محترم، ایسی صورت میں آپ صرف التحیات پڑھیں گے اور اطمینان سے پڑھیں تاکہ امام صاحب درود اور دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں تو آپ اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کریں۔ اور اگر آپ نے پڑھ دیا التحیات کے بعد درود شریف اور دعا تو آپ کی نماز نہیں خراب ہوگی، لیکن بہتر یہی کہ آپ وہیں خاموش رہیں۔ حافظ نور عالم سمو پور اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے، کسی نے کہا مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا، وہ لال رنگ ہوتا ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ خون تو ہوتا ہے لیکن وہ پاک ہوتا ہے، اوروں کے خون کے برابر نہیں ہوتا۔ جیسا اور سب خون ناپاک ہوتا ہے ویسے مچھلی کا خون نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے اعتبار سے خون کہلائے گا ہی، ناپاکی اور پاکی تو الگ چیز ہے، رہنمائی فرمائیں۔ محترم، پہلے یہ مسئلہ فقہائے کرام لکھتے تھے اور وہ خون کی تعریف میں جملہ لکھتے تھے کہ خون جو ہوتا ہے جب وہ خشک ہوتا ہے اس ودت تو کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا جانور وغیرہ جب ذبح ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جب جائیں جا کر کے دیکھ لیں، خون جب بھی وہ خشک ہوتا ہے تو کالا پڑ جایا کرتا ہے، اور مچھلی کے خون کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ جیسے جیسے خشک ہوتا رہتا ہے وقت گزرتا ہے وہ سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے خون کی تعریف اس پہ نہیں صادق آتی ہے، وہ خون نہیں مانا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ فقہائے کرام کہتے تھے، اب تو یہ تو سائنس مان چکی ہے، اب تو یہ تو ڈاکٹر وغیرہ بھی کہنے لگے ہیں، باقاعدہ اس پہ آرٹیکل ان لوگوں کا آ چکا ہے کہ اس میں خون ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ بحث اب چھڑنا اور یہ کہنا کہ خون ہی ہوتا ہے، بلکہ خون نہیں ہوتا ہے، وہ جو لکھ دیا گیا۔ افضل سلمان بڑکڑھا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب واشنگ مشین میں کپڑا دھلنے میں جو پیسہ ملے اسے کیا کریں؟ اگر معلوم نہ ہو یہ پیسہ کس کا ہے، جیسا پیسہ ملا ہے جتنا ہے اسی اعتبار سے اعلان کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ 1 ہفتہ 10 دن مہینہ جیسی رقم ہے اسی اعتبار سے اعلان کریں اور انہی لوگوں میں کریں جن کا آپ کو ہونے کا شبہ ہے، گمان غالب ہے کہ انہی لوگوں کا ہوگا۔ اگر کوئی نہیں آتا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو آپ اس کے نام پہ صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، اور اگر دینے کے بعد مالک آ گیا وہ صدقہ پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تیار ہے تو پھر آپ کو اپنے جیب سے اسے بھرنا پڑے گا۔ نوشاد احمد مڈیہا شاگن سے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں دوشنبہ کے روز گشت ہوتا ہے، مغرب کے بعد بات ہوتی ہے، کیا اس بات کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایرو گھیرو نتو خیرو دنیا بھر کی خرافات اور ایسے لوگ چل رہے ہیں جن کے لاکھوں لاکھ فالوور ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی بات ڈال دیں گے تو اور بہتر ہی ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہو، اور ڈال دیجئے تاکہ پتہ بھی چلے کہ وہ بیان کیا کرتے ہیں، کمنٹ میں لوگ خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ محمد دلشان جہانہ گنج اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونا صحیح ہے یا غلط؟ بالکل دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ارے لوگ دھوتے نہیں احتیاطاً کہ کہیں پانی وانی وہیں گر نہ جائے، عوام میں جو مشہور ہے کہ اس میں ہاتھ دھلنے سے فقیری آتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد عبداللہ مئو یو پی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی جہیز نہ لینا چاہتا ہو پھر بھی اس کو سسرال والے جہیز دے رہے ہوں تو اس کو لینا کیسا ہے؟ بغیر مانگے اگر کوئی دے تو کیا کریں؟ لے لیجیے محترم، اور کیا کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جہیز دے رہا ہے، بھائی آپ کی بچی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے جتنا کچھ آپ کے پاس ہے سب اٹھا کے دے دیجئے، پورا علاقہ آپ اس کے نام الاٹ کر دیجئے، اگر آپ مکھیا اس علاقے کے، کوئی منع نہیں کرتا، جائز طریقے سے آپ دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب چیز یہی رسم بن جاتی ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور اس کے بغیر بچیاں جلائی اور ماری جا رہی ہوں تب کہا جاتا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بیٹی میں تو کروڑ خرچ کرتے ہوں اور بغل میں وہیں بیوہ، یتیم، مسکینہ، فقیرہ کوئی ہو، اس پہ 2-4 روپے دینے میں نانی دادی سب یاد آ جاتی ہو، تب اس پہ نکیر کی جاتی ہے اور اس پہ پکڑ کی جاتی ہے، ورنہ اگر کوئی خود سے اپنی بیٹی وغیرہ کو دینا چاہتا ہے تو ظاہر شریعت اسے روکتی نہیں۔ عقیل احمد ملی مالیگاؤں سے پوچھتے ہیں اگلی صف میں کسی نمازی کی شرٹ یا سویٹر پر بیٹھ کے پیٹ کی جانب کچھ لکھا ہو اور پچھلے صف کے نمازی نماز کی حالت میں اردو یا انگلش جو بھی لکھا ہے اسے پڑھ لیں تو پڑھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟
اب اگر پڑھنے سے مراد باضابطہ پڑھنا ہے، جیسے آپ قرأت کر رہے ہیں اسے پڑھ لیا آپ نے، تب تو ظاہر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دل میں پڑھا ہے، زبان وغیرہ نہیں حرکت دے رہے ہیں، جس کو سوچنا کہتے ہیں، آپ پڑھ کر کے سمجھ بھی گئے کیا لکھا ہے، تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ کہ وہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ عقیل احمد مالے گاؤں سے پوچھتے ہیں، سردی کے دنوں میں اکثر نمازی سر پر کنٹوپ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، کنٹوپ کی وجہ سے پیشانی پوری ڈھکی ہوتی ہے، نیز سجدہ کی حالت میں زمین اور پیشانی کے درمیان نرم کنٹوپ کی موٹی تہ آ رہتی ہے، اس نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عام حالات میں تو پیشانی کھلی ہونی چاہیے اور پیشانی جا کر کے زمین یا چٹائی جو بھی ہے اس پہ جا کر کے لگے، اور اگر کوئی کپڑا وغیرہ سے پیشانی ڈھکی ہوئی ہے سردی وغیرہ کی وجہ سے یا کبھی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا اس کا حجم یعنی اس کی جو اس کے موٹائی اور اس کی سختی محسوس کرتے ہوں کہ اندر گھستا نہ چلا جائے، 2-4 انگل تک نیچے گزرتا چلا جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ باقی کنٹوپ وغیرہ میں اتنا نہیں ہوتا کہ آپ گھستے چلے جائیں، اس کا حجم آدمی پاتا ہے اور اس کی سختی بھی محسوس ہوتی ہے، نماز ہو جانی چاہیے اور ہو جائے گی۔ محمد شمعون صابری سہارنپور یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مدرسے میں رہتا ہوں، میرے پاس بہت سے مہمان آتے ہیں، زیادہ تر غیر مسلم آتے ہیں، میں نے اپنے ایک کمرے کے باہر مسلمانوں کے لیے السلام علیکم لکھ کر چسپاں کیا ہے، غیر مسلموں کے لیے کیا لگاؤں؟ مجھے غیر مسلموں کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ آداب عرض اور کیا استعمال کریں گے؟ یا اس طرح کا کوئی میٹھا لفظ استعمال کر لیجئے۔ آئیے پیارے دوست تشریف لائیے، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کا ویلکم کرتے ہیں، اس طرح کے جملے لکھے۔ باقی نمسکار پھمسکار یہ سب کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمسکار کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سر جھکا رہے ہیں، اور سر ہم صرف کس جگہ جھکاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ محمد رضوان غوث پور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مجھے عقیقہ کروانا ہے، میرے پاس ایک بڑا جانور ہے اور 6 ہی نام ہے، 7واں نام نہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ یا جو ایک نام ہے اسے صدقہ کر دیں، رہنمائی فرمائے۔ بالکل کوئی حرج نہیں ہے، 6 نام رہے تو بھی، اور 7ویں میں اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کیونکہ صدقہ کا ثواب عقیقہ سے بڑھ کر کے ہے۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے مفتی ظاہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے کہ انہوں نے کہا فرض نماز ہو جاتی ہے اس وقت میں، سنت اور نفل منع ہے، فرض نہیں ہے۔ محترم اس کی لنک بھیجیں، پھر ہم اسے سنتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت نے کہا ہے۔ ویسے تمام نمازیں اس میں منع ہے، اور کچھ اختلاف بھی ہے، شاید اسی بنیاد پہ حضرت نے کچھ قول کیا ہو۔ محمد معاذ جنجیرہ پہ سے پوچھتے ہیں، آپ کی یوٹیوب چینل پر مدرسہ عربیہ ریاض العلوم کی ویڈیو ہے، مجھے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، آپ کے پاس ان کی بایوگرافی بک ہے؟ دیکھیے بایوگرافی بک تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کسی روز میری طبیعت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور موڈ صحیح رہا تو میں باقاعدہ ڈاکومنٹری اس پہ تیار کروں گا، تاکہ آپ لوگ اسے دیکھ سکیں، سن سکیں، اور اس کے ذریعہ سے کم دادا رحمۃ اللہ علیہ کے حوال لوگوں تک پہنچ سکیں، اور جو لوگ صرف حضرت حضرت کہہ کے ان کے نام کا بنا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ آگاہی ہو سکے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔